بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئین پاکستان کے تمام شہریوں کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، چاہے معاملات ان کے سول نیچر کے ہوں چاہے فوجداری نیچر کے ہوں، لیکن آئین یہ یقینی بناتا ہے کہ تمام پاکستانی شہریوں کو ان کے سول حقوق اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں اور فوجداری معاملات میں فیئر ٹرائل کا حق فراہم کیا جائے۔ تو یہ فیئر ٹرائل کیا ہے اور اس فیئر ٹرائل میں آئین پاکستان کے شہریوں کو کیا کیا حقوق دیتا ہے، اس مختصر سی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلے اس کی ورڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل اس پر 10A کیا کہتا ہے۔ تو 10A یہ کہتا ہے کہ فار دا ڈٹرمنیشن آف ہز سول رائٹس and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process۔ یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی شہری کو اس کے سول حقوق اور ذمہ داریوں یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے، چارج اس پر لگ جائے، تو پھر آئین اس کو فیئر ٹرائل دیتا ہے، فیئر ٹرائل کے حقوق فراہم کرتا ہے۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ مختلف ججمنٹس کی روشنی میں فیئر ٹرائل ہے کیا۔ تو جناب اس میں سب سے پہلے رائٹ آف فیئر ٹرائل میں رائٹ آف این انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل کورٹ، کسی شخص کو جس کا کوئی معاملہ ہے سول نیچر کا یا فوجداری نیچر کا، تو اس کا یہ حق ہے اور آئین یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کو ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ کورٹ فراہم کرے جو اس کے معاملے میں فیصلہ کرے۔ نمبر 2، رائٹ آف فیئر ٹرائل میں رائٹ آف کونسل، جی کسی آدمی کا، کسی شخص کا، کسی پاکستانی شہری کا جس کے خلاف کوئی فوجداری چارج موجود ہے، یہ حق ہے کہ اس کے کیس کا فیصلہ، اس کے کیس کی پروسیڈنگ اس کے وکیل کی موجودگی میں ہو، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل اپنے لیے مقرر کرے۔ نمبر 3، رائٹ آف فیئر ٹرائل کے حوالے سے right to information of the offense charged for with an opportunity to cross-examine witnesses and an opportunity to produce evidence۔ کسی آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو گیا تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اسے بتایا جائے کہ آپ کے اوپر یہ مقدمہ درج ہے اور یہ الزامات ہیں اور یہ چارج آپ کے اوپر ہے، تو اسے یہ رائٹ دیتا ہے آئین پاکستان کہ اس کے مخالف جو گواہان، جو ایویڈنس پیش ہوگی، وہ اس کے اوپر کراس ایگزامن کر سکے، اور یہ بھی رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے گواہان پیش کر سکے اور اپنی شہادت دے سکے اپنے حق میں۔ تو یہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے تیسرا اصول ہے۔ پہلے دو اصول انڈیپینڈنٹ اور امپارشل کورٹ، سیکنڈ اس کو کونسل مقرر کرنے کا حق، تھرڈ اس کو بتایا جائے کہ اس کے اوپر چارج کیا ہے، وہ گواہ کے اوپر جرح کرنے کا اس کا حق ہے اور اپنی شہادت پیش کرنے کا اس کا حق ہے۔ نمبر 4، پرنسپل فار فیئر ٹرائل، رائٹ آف ریزنڈ ججمنٹ، یعنی جو ججمنٹ اس کے خلاف آئے گی اس کے پیچھے ریزننگ موجود ہونی چاہیے، اس میں مکمل طور پر بیان کیا جائے کہ جو نقطہ یا جو سزا یا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ریزننگ موجود ہونی چاہیے، یعنی وہ آرڈر جو ہے اگر ود آؤٹ ریزنز ہے تو پھر وہ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ اب جناب نمبر 5 پر ریمیڈی آف اپیل، جو فیصلہ اس کے خلاف آیا اس کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 10A یہ رائٹ فراہم کرتا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل کے آپ کا حق ہے تو آپ اپیل اس میں کر سکتے ہیں، تو رائٹ آف اپیل بھی فیئر ٹرائل کا حصہ ہے۔ نمبر 7 ذکر کرتے ہیں جناب ڈیو پروسیس، یعنی جو ایک پروسیس بتایا گیا ہے قانون میں، آئین پاکستان نے بتا دیا کہ جناب آپ فیئر ٹرائل فراہم کریں گے، اس فیئر ٹرائل کے حوالے سے اگر فوجداری مقدمہ ہے تو جو پروسیس CRPC میں بیان کیا گیا ہے یا جو اس کے لیے کوڈ بنایا گیا ہے اس پروسیس کے تحت ہی اس کا مقدمہ سنا جائے گا، یہ بھی فیئر ٹرائل کا لازمی حصہ ہے۔ اب جناب نیکسٹ، جو آرڈر اس کے خلاف پاس کیا جا رہا ہے کسی پاکستانی شہری کے خلاف، وہ ایک سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے، وہ ایک سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے، وہ ایک ریزنڈ آرڈر ہونا چاہیے، یہ فیئر ٹرائل کا حصہ ہے، اور یہ کہا ہے 2016 CLC 871 پیج ہے، یہ اس میں فیئر ٹرائل کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا کہ اگر آرڈر سپیکنگ ہے دین وہ فیئر ٹرائل ہے، اور اگر آرڈر سپیکنگ نہیں ہے تو پھر وہ فیئر ٹرائل نہیں ہے،
اور جو فیئر ٹرائل نہیں ہے اس کے اوپر اس فیصلہ کو غلط تصور کیا جائے گا اس آرٹیکل 10A کی روشنی میں۔ اب نیکسٹ اس میں جناب کیا ہے، آخری جو میں بتانا چاہ رہا ہوں فیئر ٹرائل کے حوالے سے، پارٹیز ٹو بی ہرڈ، ٹھیک ہے جی، کوئی مقدمہ ایک آدمی کے خلاف درج ہو گیا، دائر ہو گیا، اور اس میں جناب جو اس کا ٹرائل کیا گیا، اب اگر اس کو اس کے حوالے سے سنا نہیں جاتا، اس کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو کراس ایگزامن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یا اس کو اپنے وٹنسز پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یا اس کو ججمنٹ کے حوالے سے آرگومنٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یعنی اس کی سماعت نہیں ہوتی، تو پھر یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ کسی آدمی کو اس کا موقف لیا جانا ہی فیئر ٹرائل ہے، اگر نہیں لیا جاتا تو وہ انفیئر ٹرائل ہے، اور انفیئر ٹرائل کی پاکستان میں اس آرٹیکل 10A کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یہ 2011 YLR 2705 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو سنا نہیں جاتا تو پھر وہ ٹرائل فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ یہ جناب ایک ججمنٹ ہے PLD 2024 سپریم کورٹ 337، یہ PLD 2024 سپریم کورٹ 337، یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ فیئر ٹرائل کے حوالے سے اس کے ایسنشلز، اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ججمنٹ کو پڑھ لیجئے، زبردست قسم کی ججمنٹ ہے یہ ججمنٹ۔ یہ لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے تو گزارش ہے کہ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور رنگ کے بٹن کو ضرور پریس فرمائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز لیگل اویئرنیس کے حوالے سے، خصوصاً لا اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ لائرز کے لیے، یا جنرل پبلک کے لیے جو پاکستانی آئین کے حوالے سے، پاکستانی قانون کے حوالے سے اویئرنیس چاہتی ہے، یہ اہم ہے یہ چینل، تو اس سے رنگ کے بٹن کو پریس کریں گے تو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔